حضرت والا جب آئے تھے 1419 میں دعا کے لیے، 1998 میں 6 اگست کو، فرمایا ایک اخلاص یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک آدمی خوب خرچہ کرے مگر اپنے شیخ کے مدرسے میں نہ دے، اور مرید بھی تو یہ کیسا مرید ہے، سارے دنیا کے مدرسوں میں یا اپنے مدرسے سے کو دیتا نہیں، ساری جگہ دیتا ہے مگر شیخ کے مدرسے میں نہیں دیتا، فیصلہ کر لو یہ مرید کیسا ہے، یہ شیخ کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہا، جبکہ پتہ ہے شیخ کا کوئی سفیر نہیں ہے، کسی کے گھر نہیں جاتے، دکان پر نہیں جاتے، بھائی شیخ سے اس کو لگاؤ تو ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کے تفسیر کے علم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو علم تفسیر دے دے۔ آج دنیا میں وہی رئیس المفسرین وہ لکھتے ہیں الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہے گویا جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ فرمایا گویا اگر نہیں لگاؤ گے تو فتویٰ لگ جائے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ بند ہے، جیسے علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں نا، وہی کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے وارثین آتے رہیں گے قیامت تک، موجود ہے آئے، موجود ہے آتے رہیں گے۔ پھر جو صبح کو اب دوبارہ بتا رہا ہوں، جو فجر کے بعد بیان ہے اور جو بدھ کے دن تخصص میں بیان ہوا تھا علماء اور طلباء اور مشائخ کے لیے، وہ میرا مشورہ ہے کہ حاصل کر لیں وہاں سے، آپ نماز کے بعد دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ۔ جناب مثل ہوتا ہے، یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، یا شیخ جہاد کا اعلان کر دے تو مرید اپنا الگ جہاد نہ کرے بلکہ شیخ کے ساتھ ملک کی فوج میں تعاون کرے۔ تو یہ اخلاص کی بات کہتا ہوں کہ جو کروڑوں خرچ کرے اور اپنے شیخ کے کاموں میں حصہ نہ لے تو ایسا شخص محض مرید ہے، اس کے ساتھ دل میں تعلق نہیں ہوتا، جو خیال جبکہ دیکھ بھی رہا ہے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ دنیا کے علماء کا رزق اے اللہ منتشر فرما دیجئے۔ سمجھ لو یہ مکہ مکرمہ میں بیان ہوا تھا برمکان انجینئر اعزاز صاحب کے یہاں، اور 1991 میں ہفتے کے دن بعد فجر 5 شعبان 1420 ہجری، الٹا چل گیا میں۔ سمجھ لو کہ عالم کو جہاں بھی دعوت ملے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت ہے، اور جو کھلائے اس کے حق میں قبولیت ہے۔ کھانا کھلا کر احسان مت جتلاؤ علماء پر، یہ ایک عظیم بات ہے کہ علماء دین کی جو دعوت کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے خاص کو کہ علماء کا رزق پھیلا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اس دعوت دینے والے کے حق میں مقدر ہوئی، تو معلوم ہوا کہ علماء دین کو جو دعوت ملتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے اس دعوت کے لیے؟ دین کی اشاعت کا ظہور ہو۔ ہمارے حضرت والا جہاں کھانا کھاتے تھے وہاں فرمایا رزق کھا لیا، اب رزاق کی بات ہوگی۔ اب اس کا موقع نہیں، ایک بات ضروری بتانے کا موقع نہیں، لیکن یہ نہ رہ جائے جناب، جو عالم کھا کر کچھ نہ بولے اور سو جائے یا کچھ دین کا کام نہ کرے تو اس حدیث سے اس کا کھانا پلانا بھی مقصد تک نہیں پہنچائے گا، یعنی دین کی اشاعت نہیں کر سکے گا، اور اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں۔ سلطنت، بادشاہت، فیکٹری، کارخانہ، بڑی بڑی نوکریاں، کھانا پینا سب کے سب وسائل ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ بخاری کے بعد جو ایم اے کی ڈگری کے بعد ہم دین کی طرف کیوں دور ہو جاتے ہیں، اس کا وقت نہیں ابھی۔ یہ اس آج کی مجلس کی آخری بات ہے، باقی باتیں رہ گئیں۔ اور ایک بات سوچ لو کہ کسی کے کھوئے ہوئے بچے کو کوئی ڈھونڈ کر لے آئے تو ابا سب سے پہلے اس ڈھونڈ کر لانے والے کو لپٹ جاتا ہے، جزاک اللہ میرے روٹھے ہوئے دل کو آپ نے خوش کر دیا، اور پھر بعد میں بچوں کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کرتا ہے۔ تو اللہ سے اللہ کے بندوں کو جو جوڑنے والوں کو پہلا پیار ملتا ہے، اللہ اسے لپٹا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سورہ حامیم سجدہ آیت 33۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ شیخ العرب العجم فرما دیتے میاں بیوی کی بات، کاروبار کی بات، جائز بات ہے، سب حسین ہے، احسن قول اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جو بستی بستی جا رہا ہے، گاؤں جا رہا ہے، سمندر دریا کے کنارے، گرمی سردی، گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، یہ بزنس کیسی ہے بھائی؟ فرمایا یہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر یہ کاروبار نہ کرے اور دنیا میں کتنا بھی کما لے، پراڈو جیپیں بھی آ جائیں اور ساتھ میں ویگو یا پتہ نہیں کیا جس میں 8 گارڈ بھی ہوں اور واہ بھی ہو جائے، لیکن دین تو نہیں پھیلا رہا نا، پڑھا تو نہیں رہا، تڑپ تو نہیں ہے اس کو، کاروبار کے اندر مستی میں گم گیا۔
8 سال تک مدرسے کا کھایا پیا، دوائیں، وظیفہ، اور آخر میں جو ہے دنیا میں لگ گئے بہرحال۔ اور پھر ثانوی پیار اس کو بھی ملتا ہے کہ بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو بھی پیار دیتا ہے مگر درجہ ثانوی میں دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، دین کی اشاعت کرنا، دین کی اشاعت کرنے والوں کو کھانا کھلانا، اور دین کے پھیلانے والوں کے قافلے میں ساتھ رہنا، اور ان کے دل کو بہلانا، اور صفت میں متعلقین کا ساتھ رہنا باعث تقویت رہتا ہے۔ سب کا سب اس میں شامل ہے۔ اس لیے میں جب جاتا ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ رہتے ہو تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آپ بول نہیں رہے، مگر جو دین کا کام کرے اس کے ساتھ رہنا، اس سے اس کے دل کو تقویت اور خوش طبعی اور ایک سہارا سا لگتا ہے کہ نہیں؟ اکیلے سفر کر کے دیکھو، آپ کبھی اکیلے عمرہ کر کے آؤ، دیکھو کتنا فرق ہوتا ہے۔ حج تو ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے، فرض جب ہو جائے۔ ایک نئی بات بتاتا ہوں جو سید اعزاز پہلی دفعہ زندگی میں سنیں گے کہ اللہ والوں کی ملاقات یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ چاہے کرو یا نہ کرو، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، بلکہ واجب ہے، ورنہ فاسق رہو گے، ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اب دلیل کیسی پیاری کہ جماعت کی نماز واجب کر دی کہ جب نماز میں جاؤ تو اللہ والوں سے ملاقات ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جمعے میں جاؤ تو زیادہ عاشقوں سے ملاقات ہوگی، اللہ کے عاشقوں سے، پھر عید بقرعید کے موقع پر اور زیادہ دوستوں سے ملاقاتیں دوستاں ہوں گی، پھر اللہ حج اور عمرے کی توفیق دے، انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو، انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو۔